اللهم صل على محمد وآل محمد۔ احادیث کو بلا تحقیق دوسروں کو سینڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نقل حدیث کو دوسروں تک پہنچانا یہ ایک انتہائی حساس، ایک اعتبار سے سخت مرحلہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ بہرحال حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گویا امام کی طرف سے کسی بات کو کوٹ کر رہے ہیں کسی کے لیے۔ مثلا فرض کریں میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ جی مثلا امام صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا میں امام کی جانب سے آپ کو وہ بات پہنچا رہا ہوں۔ یہ خود آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ایک معصوم کو آپ نسبت دیں جبکہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ یہی سے اگر آپ غور کریں تو یعنی گویا آپ کے پاس دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا، مثلا آپ نے خود سنا ہے، آپ اتنے پرانے زمانے کی ہیں کہ آپ امام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں اور آپ نے خود امام سے سنا ہے، مثلا ٹھیک ہے آپ نے امام سے سنا ہے تو اب آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ یا جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا جب ضروریات دین اور مذہب کی بات آئی تھی یا مسلمات کی بات آئی تھی، قتل امور کی بات آئی تھی کہ اتفاق سے آپ مثلا فرض کریں زیارتوں پہ گئی ہوئی تھیں یا بغیر زیارتوں کے، یا آپ کو زیارت ہو گئی امام علیہ السلام کی، امام زمان علیہ السلام کی، اور اسی ملاقات میں آپ نے مثلا فرض کریں امام علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیں جلدی سے ساکس پہننے واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مولا نے کہا جی پہننا مثلا واجب ہے، درست؟ اب آپ کو خود یقین ہے لہذا آپ یہ کوٹ کریں تو اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے جہاں پر آپ نے خود امام سے سنا ہو۔ لیکن جو ہمارے جو نارمل ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ بالآخر ہم نے تو امام سے نہیں سنا، ہم نے تو امام کو درک ہی نہیں کیا۔ جو امام علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت تو شاید ہمارا بھی خبیر بھی نہیں تیار ہوا ہوگا، درست؟ اب پتہ نہیں کون سے باپ دادا اجداد کے صلب میں اس وقت ہم ہوں گے کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا سے غائب ہوئے، پردہ غیبت میں چلے گئے، تو ہم نے تو امام کو نہ دیکھا نہ سنا، اور ہم کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی امام نے یوں فرمایا۔ تو یہ آیا جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم یوں کوٹ کریں؟ دیکھیں، اب اس کو یہیں پہ روکتے ہوئے میں ایک اور پہلے بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مشکل کوٹ کرنے میں مشکل کہاں سے کیا آتی ہے، اس میں کہاں گڑبڑ کا امکان ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ اگر فرض کریں میں یہ کوٹ کرتا ہوں جی مثلا فرض کریں امام نے یوں فرمایا یا مولا نے یوں فرمایا یا پیغمبر نے یوں فرمایا، یا تھوڑی اور زیادہ جرت کروں تو اللہ نے یوں فرمایا، تو یہ اللہ اور رسول اور ائمہ سے اگر میں کوئی بات نقل کر رہا ہوں تو اس میں مشکل کیا ہے؟ پہلے مشکل تو پتہ چلے پھر اس کے حل کی طرف ہم جائیں۔ اس میں جو مشکل آ سکتی ہے اور نارملی آتی ہے وہ آتی ہے جھوٹ کی مشکل، کہ ممکن ہے جو چیز میں آگے نقل کر رہا ہوں وہ امام نے نہ کہی ہو، تو میں ایک خلاف واقع خبر دے رہا ہوں نا۔ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ خلاف واقع خبر دینا۔ مثلا فرض کریں ابھی میں آؤں یہاں کہ آپ کو خبر دوں، وہ تازہ گرم خبر یہ کہ باہر ابھی روڈ پر بہت شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، 25 آدمی مارے گئے۔ آپ جب نکلیں فارغ ہو کے یہاں سے جائیں، وہاں پتہ چلے 3 دن سے کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا روڈ پر، تو یہ جو میں خبر دے رہا ہوں آپ کو ایکسیڈنٹ کی، جب آپ نے وہاں جا کے پتہ کیا جس جگہ کی خبر دی جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ خلاف واقع کہلاتی ہے۔ واقع یعنی وہ جگہ جہاں کے بارے میں یا وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ جو خبر آپ اس کو دے رہے ہیں، جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، اگر یہ انفارمیشن اس سچویشن سے، ان حالات سے، ان واقعات سے، اس شے سے میچ کرے تو اس کو کہتے ہیں سچی خبر، کہ آپ نے سچ کہا۔ اگر میچ نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں جھوٹی خبر یا آپ نے جھوٹ کہا۔ یہی آپ جائیں جا کے پتہ کریں، جس فرض کریں آپ کو کہا جائے یہ میٹروپولیٹن اسکول ہے، اس کے باہر جو ہے بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، آپ وہاں جا کے آپ نے پتہ کیا، پتہ چلا 3 دن سے کوئی یہاں تو
اصل کوئی ایسی خبر ہی نہیں ہے، 3 دن سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو یہ خبر کیا ہو جائے گی؟ جھوٹی خبر ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے جا کے پتہ کیا، آپ کو پتہ چلا ہاں جیسے کہا گیا تھا ویسا ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو یہی خبر کیا ہو جائے گی؟ سچ ہو جائے گی۔ آپ کو کسی نے بتایا جی زید مر چکا ہے، درست، تو آپ یہاں سے باہر نکلے، ہم نے دیکھا سامنے زید صاحب گزر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ خبر جھوٹ ہو گئی۔ اور اگر آپ اتری تو آپ نے دیکھا زید صاحب گزر رہے ہیں مگر 4 کندھوں پہ گزر رہے ہیں جنازے کی شکل میں، تو یہی خبر کیا ہو جائے گی؟ سچ ہو جائے گی۔ بس جو انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے جس چیز کے بارے میں یا جس جگہ کے بارے میں یا جو جس سے بھی ریلیٹڈ وہ انفارمیشن ہے، اگر ویسے ہی نکلے جیسے ہے کہا جا رہا ہے تو وہ ہوتی ہے سچ، اور ویسی نہ نکلے تو وہ ہوتی ہے جھوٹ۔ اچھا یہاں پر جو ہماری بات چل رہی ہے کوٹ کرنے کے حوالے سے، اس میں کیسے یہ سچ و جھوٹ بنے گا؟ مطلب فرض کریں آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام نے یوں فرمایا، جب جا کے ہم نے امام سے پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں میں نے کب کہا ہے، مجھے نہیں معلوم میں نے کب کہا ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تو یہ ہو جائے گی جھوٹ۔ لیکن اگر امام علیہ السلام اس بات کی تصدیق کر دیں تو یہ ہو جائے گی سچ۔ اگر آپ آغا دستغیب شیرازی کی ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ کے نام سے، اس گناہان کبیرہ کو اگر آپ کھولیں، اس میں ایک گناہ بیان کیا گیا جھوٹ کا، کذب، جھوٹ، اور اس کو گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا، جھوٹ گناہان کبیرہ میں سے۔ آغا دستغیب شیرازی نے پھر وہیں پر ہی مختلف روایتیں بیان کی ہیں، جن میں بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اعلیٰ مفہوم روایت ہے، مجھے بہت ایگزیکٹ جملے یاد نہیں، لیکن جو مفہوم ہے روایتوں کا جو میرے ذہن میں وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو مثلا نعوذ باللہ اس نے خانہ کعبہ میں مثلا اپنے محرم کے ساتھ کوئی فعل حرام انجام دیا ہو، اتنا بڑا گناہ، اتنا قبیح گناہ۔ اچھا بعض روایتوں میں اتنی شدت موجود نہیں ہے ان کے گناہ بیان کرنے میں، گناہ بیان کیا گیا ہے، کبیرہ مانا گیا ہے، مگر اتنا شدید اس کا گناہ کہ جی کعبے میں اپنے محرم کے ساتھ فعل حرام انجام دینا، اتنا قبیح گناہ وہ نہیں بعد میں آیا۔ اچھا اس کے بعد پھر آغا دستغیب شیرازی نے جب مختلف روایتیں جمع کی جن میں کچھ بہت شدید اور کچھ ذرا ہلکی پھلکی سی، تو انہوں نے ان روایتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے نتیجے میں فرماتے ہیں کہ یعنی مشکل نظر آتا ہے یہ کہ مثلا فرض کریں اللہ جس طرح ہمارے بچے عام طور پہ کرتے ہیں، اسکول سے فارغ ہوئے کھیلنے لگ گئے، آدھا گھنٹہ کرکٹ کھیلا، اس کے بعد گھر پہنچے اماں نے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آیا؟ وہ آج مس نے لیٹ چھوڑ دیا تھا، آج دیر ہو گئی تھی اسکول میں، کلاس لمبی ہو گئی تھی، پتہ 2-4 بہانے بنا دیے۔ اب یہ جو اس نے ایک جھوٹ بولا ہے، اور مقصد بھی بہرحال اس کا یہ تھا کہ اگر نہیں بولے گا تو بالآخر یا ماں سے مار کھانی پڑے گی یا باپ سے مار کھانی پڑے گی۔ یہ جھوٹ آیا اتنا ہی شدید ہے اور اتنا ہی اس کا گناہ زیادہ ہے کہ مثلا نعوذ باللہ جس طرح جو عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ مشکل نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے ان کے مراتب بنائے، کہتے ہیں وہ ایکسٹریم مرتبہ ہے جھوٹ کا، اور اس سے مراد وہ والا جھوٹ ہے کہ جو انسان خدا، رسول اور اہل بیت کی نسبت باندھے، کہ جو روزے کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنی اماں کے ساتھ جھوٹ باندھا، روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ جناب زہرا کے ساتھ جھوٹ باندھیں تو بعض فقہا کے نظریے کے مطابق، یا امیر المومنین کے ساتھ جھوٹ باندھیں تو تقریباً فقہا کے مطابق یہ روزے کو باطل کر دے گا، درست؟ بس وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن وہ شدید درجہ ہے جھوٹ کا کہ جس کے اثرات یہ ہیں کہ روزے کو بھی مثلاً باطل کر دیتا ہے۔ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کا عذاب اتنا زیادہ ہے کہ محرم کے ساتھ نعوذ باللہ مثلاً حرم کعبہ میں جو ہے انسان بدفعلی انجام دے۔ لیکن یہ جو چھوٹے موٹے جھوٹ ہیں جو عام طور پر ہمارے پانی کم استعمال کرتے ہیں جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم، چھوٹے موٹے جھوٹ جن کو بعض اوقات ہم مصلحتی جھوٹ شمار کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، یہ ذرا کہتے ہیں مشکل نظر آتا ہے کہ وہ اتنا شدید اس کا گناہ ہو۔ لہذا پھر انہوں نے یہ جم کیا ہے کہ یہ جو جھوٹ جس کی شدید انداز سے مذمت کی گئی اور اتنا بڑا گناہ بیان کیا گیا، وہ والا جھوٹ ہے جو ائمہ علیہ السلام کی نسبت ہے۔ تو بہرحال
سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ حدیثوں کو آگے منتقل کرنا، تو اگر یہ جھوٹ بنے گا تو کس کی نسبت بنے گا؟ ائمہ کی نسبت بنے گا. اور یہ جھوٹ کا جس کو کہیں آپ سب سے بڑا اور سب سے بدترین درجہ ہے کہ جس کا عذاب بھی سب سے زیادہ ہے اور جس کے بارے میں یہ روایتیں بھی بہت شدید ہیں. اس لیے اس کی مشکل یہ ہے. اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال دیکھیں، نہ ہم لوگ ایسے اہل علم ہیں کہ ہم پہلے روایتوں کی سند وغیرہ کو چیک کر کے کم سے کم یہ نتیجہ نکالے کہ ہاں یہ روایت شرعی طور پر حجت ہے میرے لیے، اور جب حجت طے ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے حجت ہے اور شرعی دلیل ہے ہمارے لیے، تو پھر ہم اس کو آگے پاس کریں، تو پھر تو قطعی طور پر آپ بری ذمہ ہیں، چاہے وہ جھوٹی بھی نکل آئے. لیکن اگر آپ نے اپنی ریسرچ کے مطابق اس روایت کی سند کو چیک کرتے ہوئے اس روایت کو اپنے لیے حجت مانا، دلیل مانا، جو اس کا ایک وہی والی بات ہے، یہ میرے اور شاید میں تو پھر بھی تھوڑا بہت تیر مار لوں، لیکن آپ کے بس کا تو قطعا نہیں ہے کام، اس لیے کہ اس کے اندر راویوں کے حالات اور علم رجال سے ریلیٹڈ یہ ساری بات ہے کہ اس میں جا کے طے کرنا ہوتا ہے کہ بالآخر آیا یہ راوی اس قابل ہے کہ جس کی بات کو پر اعتماد کیا جا سکے یا اس قابل نہیں ہے. اور اگر یہ نتیجہ نکلے کہ یہ راوی اس قابل ہے کہ جس کی بات پر بھروسہ کیا جا سکے، تو وہ روایت پھر حجت بن جاتی ہے. حجت یعنی کل کو آپ خدا کی بارگاہ میں اگر خدا پوچھے آپ سے تو آپ اس کو بعنوان دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ پروردگارا یہ تو نے ایک سسٹم بنایا تھا، اس سسٹم کے تحت میں نے اس روایت کو حجت سمجھتے ہوئے یہ بات کہی تھی. تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، پروردگار عالم آپ کو ڈنڈے نہیں لگائے گا. اگر کوئی روایت حجت شرعی بن جائے تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کو فارورڈ کرنے میں، یعنی حتیٰ اگر آپ بغیر ریفرنس کے بھی فارورڈ کریں، اگر آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے اور آپ کے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ اس روایت کو اپنے لیے حجت سمجھتی ہیں، تو آپ کو کسی قسم کا آپ کے لیے تردد نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو فارورڈ کر سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. چاہے آپ ریفرنس نہ بھی بیان کریں کیونکہ آپ کے لیے حجت ہے، اس لیے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ سامنے والے کو آپ کی بات پہ بھروسہ آئے نہ آئے وہ ایک الگ باب ہے، لیکن آپ کے لیے کہ آپ اگر اس کو نقل کریں گی تو آپ کے لیے جھوٹ بن جائے اور آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر یہ آپ کے لیے حجت شرعی رکھتی ہو یہ روایت ہے. لیکن اصل مسئلہ ایسی روایتوں کا نہیں ہے. ایک ایسا نہ سایہ ہے، بعض اوقات تو نمبر بھی نہیں پتا ہوتا کس نمبر سے آئے، یعنی نمبر تو لکھا ہوا ہے، یعنی کس شخص نے بھیجا شخص بھی معلوم نہیں ہوتا، درست، شخص بھی نہیں معلوم. روایت بھی بعض اوقات ایسی روایتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے ایک بہت ہی مجہول سی چیز ہے، بہت اننون سی چیز ہے، نہ شخص معلوم ہے، نہ روایت کا متن آپ کے لیے آشنا ہے. بالآخر اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ روایت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. اصل مسئلہ ان جگہوں پر آتا ہے. جو چیزیں طے ہوتی چلی جائیں ان میں کیا مشکل ہے؟ ان میں تو کوئی مشکل نہیں. ساری مشکل وہاں آتی ہے کہ جب یہ چیزیں آپ طے نہ کر سکیں، وہ حجت نہ بن سکے شرعی طور پر آپ کے لیے، تو اب آپ اس روایت کو آگے فارورڈ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نقل روایت کے عنوان سے سب سے آسان چیز جو آپ کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی طریقے سے اس کو اپنی گردن سے اتار کے فارورڈ کریں. یعنی اگر آپ فارورڈ کریں، کیونکہ جھوٹ میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نسبت دینے والے آپ ہوں. آپ کہیں کہ امام نے یوں کہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہوں، یعنی سامنے والے کو آپ اطلاع دے رہے ہیں گویا جیسے آپ سن کے سنا رہے ہوں. اسی طریقے سے آپ بغیر سنے ویسے ہی سنا رہے ہوں کہ امام نے یوں کہا ہے. یعنی نسبت دینے والے امام کی طرف اس قول کی آپ بنتے ہو تو جھوٹ بنتا ہے. کسی طریقے سے آپ نے سامنے والے کے لیے یہ سمجھا دیا اس کو کہ یہ میں نے نسبت دے رہا، نسبت کسی اور نے دی ہے، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے، نہ یہ کہ اس کو نسبت دے رہا ہوں امام کی طرف. یہ اگر آپ نے سامنے والے تک پہنچا دیا کسی بھی انداز سے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. آپ کے لیے اس کو فارورڈ کرنا جائز ہو جائے گا. اگر جھوٹ ہوگا بھی، آپ نے جملہ سنا ہوگا دروغ بر گردن راوی، یعنی جھوٹ راوی کی گردن پر. قول ہمارے استاد کے کہ اگر آپ ریفرنس بیچ میں لے آئیں اور اس نسبت کو اپنی گردن سے اٹھا کر کسی اور کی گردن پہ ڈال دیں تو چاہے شمر ذل جوشن کی روایت ہی کیوں نہ آپ آرام سے نقل کر سکتے ہیں اس کو. پھر وہ جملہ کہا کرتے تھے ہمارے استاد کہ
اتنے یعنی ایسے قبیح ترین انسان کی، ایسے فاسق ترین انسان کی، ایسے شقی ترین اور بدبخت ترین انسان کی بھی روایت ہو، اگر آپ اپنی گردن پہ نہیں لے رہے ہیں، آپ نقل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نقل کرنے کا کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتی ہیں کہ جس سے وہ جو نسبت ہے وہ آپ کی گردن سے اتر جائے اور دروغ پر گردن راوی چڑھ جائے۔ مثلا آپ کہیں جی میں نے علماء سے سنا ہے، اچھا نہیں، آپ نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کتاب کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے کم سے کم یہ بتا دیا کہ یہ مطلب میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ بس یہی سمجھانا ہے سامنے والے کو، یہ میں خود موجد نہیں ہوں اس حدیث کی، یعنی میں ابو ہریرہ نہیں ہوں۔ لہذا کسی بھی انداز سے آپ نے آگے، جیسا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پر فارورڈ کرتے ہوئے آپ اوپر ایک جملہ لکھ دیں، فارورڈڈ میسج، آپ کی گردن بچ جائے گی کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہیں سے آیا، آپ نے آگے پاس کر دیا، یا آپ نے خود یہ نسبت نہیں دی ہے۔ کسی بھی انداز سے، میں نے عالم سے سنا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، میں نے کسی سے سنا ہے، میں نے اپنے کسی استاد سے سنا ہے، اچھا یہ بھی اب آپ کو یاد نہیں کہ سنا بھی ہے یا کہیں پڑھا ہے، کچھ یاد نہیں، یوں نقل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ کھانچے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اب جا کے کبھی غور کیجئے گا مجلسوں میں، مصائب میں خاص طور پر علماء نے یوں بیان کیا ہے، زیدی صاحب کی روایت ہے، پتہ نہیں کون کون سے صاحب کی روایت ہے، مرحوم فلانے صاحب یہ روایت پڑھا کرتے تھے، درست، یہ ساری اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو اتنی کہانیاں آتی ہیں اس کی وجہ اکثر یہی ہوتی ہے کہ بالآخر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو ہم ایک مثال، اب میں صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی شاید کسی میگزین میں امیر المومنین کی ولادت کے حوالے سے، شاید اب جو مجھے یاد پڑا ہے شاید اظہر حسن زیدی صاحب کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا کہ اظہر حسن زیدی صاحب نے یہ نقل کیا کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد پہنچی کعبے کے پاس، نہیں سوری، جب حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو خدا سے سوال کیا کہ پروردگارہ تیرا گھر بنانے نقشہ کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو نہ ہم نے اس میں رہنا ہے، نہ ہم نے اس کو کرائے پہ دینا ہے، بس ایسا ہو جس میں ایک خاتون 3 دن آ کے رک سکے۔ اب وہ بالآخر خدا نے یہ کہا نہیں کہا یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو نہیں تھے اس وقت کہ جب حضرت ابراہیم کا مکالمہ سن رہے ہو کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تو خدا نے کیا کہا۔ اب بالآخر بظاہر تو ایسے لگتا ہے ایک تخیلاتی چیز ہے، بالآخر خدا نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ بھائی نہ میں نے رہنا ہے نہ میں نے کرائے پر دینا ہے، بالآخر ایسا بنا دو جس میں 3 دن ایک خاتون آ کے رہ سکے، درست۔ اب یہ تو بالآخر میں نے کہا ایک تخیلاتی چیز ہے، لیکن بالآخر انہوں نے تو نسبت دی ہے خدا کی طرف۔ اب یہی آپ بیچ میں سے ہٹا دیں اظہر حسن زیدی صاحب کو مثلا، تو آپ خود نسبت دینے والی بن جائیں گی۔ لیکن اگر آپ یہی کہہ دیں مثلا کسی میگزین میں پڑھا ہے کہ یوں مثلا خدا نے کہا، تو کم سے کم آپ کی گردن سے اتر جائے گا، پھر کہا ہو نہ کہا ہو وہ اظہر حسن صاحب جانے اور خدا جانے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کوٹ کرنے کا کسی ایسے مطلب کو کہ جس کی نسبت خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف ہو، مگر آپ کے لیے ثابت نہ ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ واقعی یہ روایت موجود ہے یا یہ روایت موجود نہیں ہے، امام نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ سب سے آسان ذریعہ یہی ہے کہ آپ بس کسی بھی انداز سے اس کو سامنے والے کو سمجھا دیں کہ آپ نے یہ بات نسبت نہیں دی ہے، نسبت دینے والا کوئی اور ہے، آپ صرف نقل کرنے والی ہیں۔ نسبت دینے والا اور نقل کرنے والا فرق ہے دونوں میں، درست۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اس کے ذریعے، ورنہ دوسرا طریقہ علمی طریقے ہیں کہ آپ خود جا کے ریسرچ کریں، تحقیقات کریں، معلومات کریں، اور پھر آپ جو ہے وہ جب آپ کے لیے جس طرح عرض کیا کہ یہ طے ہو جائے کہ یہ واقعی حجت شرعی ہے، تو پھر آپ اس کو آگے کوٹ کر دیں، تو بغیر ریفرنس کی بھی کوٹ کر دیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ يا صاحب السماء